إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 67 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگوروں سے، من ثمرات اور کئی قسم کے پھل، من نخیل کھجوروں سے، والاعناب اور انگوروں سے، تتخذون منہ سکرا کہ تم اس سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو، ورزقا حسنا اور ان میں کھجوروں میں انگور میں تمہارے لیے بہت بہترین بھرپور رزق ہے۔ پچھلے سبق میں پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین نعمت دودھ کا ذکر کیا، اس میں کھجور کا ذکر کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ دو نعمتیں ہیں، کھجور ہے اور دودھ ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی صحت و عافیت کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ان دونوں نعمتوں میں اللہ رب العالمین نے بھرپور توانائی رکھی ہے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا، پچھلی آیت میں دودھ کا ذکر تھا اور اس میں کھجور کا ذکر ہے۔ اور مزید آگے دیکھیں، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے شراب بناتے ہو۔ یہ آیت جب اتری تھی نا، اس وقت ابھی شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں میں اس کا بھی ساتھ میں ذکر ہے۔ لیکن اس کے بعد سکر کے بعد ورزقا حسنا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، اور یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اشارہ موجود ہے کہ اس سے سکر تو بناتے ہو، ورزقا حسنا، رزق حسن اور ہے، یہ تم اس سے انگور سے اور کھجور سے شراب بنا لیتے ہو، وہ رزق حسن نہیں ہے۔ اشارہ پہلے موجود تھا، اور پھر بعد میں جو صورت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں اس کی حرمت آئی، اور پھر اس کی جو ہے بھرپور حرمت وہ 7ویں پارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وقفے سے وہ حرام کر دی گئی۔ تو یہ مکی آیت ہے جس وقت ابھی شراب کی حرمت نہیں تھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت نشانی ہے، کھجور میں، انگوروں میں اور قسم و قسم کے پھلوں میں، کہ ان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ان کے اندر جو ہے وہ مٹھاس بھرنے والا، اور یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں جو تمہارے لیے یہ پھل پیدا کر سکے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وحی کی آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، إِلَى النَّحْلِ، اس سورت کا نام بھی سورۃ النحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اوحیٰ ربک، آپ کے رب نے وحی کی۔ میں پہلے پیچھے بتا چکا ہوں کہ وحی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وحی الہام بھی ہوتی ہے، وحی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جو فرشتہ بھیج کر اللہ رب العالمین اپنے پیغامات دیتے ہیں، وہ صرف انبیاء پر ہوتی ہے وحی۔ اور اللہ تعالیٰ دل میں ایک بات القاء کر دیتے ہیں تو اسے بھی وحی کہتے ہیں، جو الہام کے معنی میں ہوتی ہے۔ اوحیٰ الی ام موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی، وہ بھی الہام تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ وحی جو ہے، یہ الہام جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر اپنے مخلوق کے دل میں کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہی ہے کہ اللہ نے فطرت میں جو چیزیں رکھی ہیں، کئی دفعہ جو ہے انسان سوچ رہا ہوتا ہے کوئی اور چیز، اور اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیالات آتے ہیں، اور اس خیال پر عمل کرنے سے اس کے بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے نقصان سے وہ بچ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے فلاں مجھے جو خیال آیا تھا نا، اس خیال نے جو ہے میری زندگی بدل دی، یا اس خیال نے مجھے نقصان سے بچا لیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی، یہ الہام کیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو بنا من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتاً گھر، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں نا کس طرح بہترین اس کا نظام ہے، سسٹم ہے، کتنا اچھا وہ گھر بناتی ہے، اور ہر اس گھر میں پھر کس طرح وہ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں درختوں پر بھی گھر بنا، اور جو لوگ جو ہے چھپر وغیرہ بنا لیتے ہیں ان پر بھی تو آپ نے گھر بنا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر کھا تم من کل ثمرات، ہر پھل سے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور چل تم اپنے رب کے مسخر کیے گئے راستوں پر، جو تیرے لیے اللہ نے اڑنے کے راستے بنائے ہیں، ان راستوں پر چل، اور ہر پھل سے، ہر پھول سے کھا اور رس چوس۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ فرماتے ہیں اس مکھی کے پیٹ سے
جو نکلتا ہے شراب، وہ تمہارے لیے پینا ہے، وہ شہد ہے تمہارے لیے، مختلف الوانہ، اس شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں تمام انسانوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اوریجنل ہو، وہی ہو خالص، جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ کے حکم سے، جس کو اللہ کی بنائی ہوئی مکھی نے بنایا ہے، وہ ملاوٹ شدہ ہو، وہ کسی اور چیز اس میں ملی ہو تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہے، نہ ہی اس میں وہ جو ہے وہ پروٹین ہے، کوئی اس میں فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ کون ہے جس نے ایک مکھی کو اتنا کاریگر بنا دی۔ اور پھر دیکھیں نا، یہ مکھی اور دوسری عام مکھی جو ہوتی ہے اس میں جسامت ایک جیسی ہے، وہ ایک ہی جتنی ہے، لیکن اس کا کام کتنا اعلیٰ کر دیا اور اس کا کام کتنا گندا کر دیا، اس کو کس نے یہ حکم دیا اور اس کو کس نے مسخر کیا کہ ایک ایک پھول سے، ایک ایک پھل سے، ایک ایک پودے سے جا کر رس چوس اور آ کر اس کے اندر کس نے پوری مشینری فٹ کر دی ہے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بیری کا شہد جو مہنگا ہوتا ہے، کیوں کہ اس کو ان کے پھولوں کو چوس کر اگر اس نے شہد بنایا ہے تو اس میں تاثیر اور ہے، جس جس پھول کو وہ چوستی رہی وہ تمام پھولوں کا، پھلوں کا تاثیر، اثر وہ اس کے شہد میں موجود ہے۔ اور کتنا بہترین تمہارے لیے اللہ نے یہ نظام اور سسٹم بنایا ہے، تو اس کو کھا کر، دودھ پی کر اور کھجوریں کھا کر، پھل کھا کر، شہد کھا کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔